کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا فرشتوں بیٹھ جاؤ، تمہارے ایمان سے بڑا ہوا میرا رابعہ کا ایمان ہے۔ پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عیون الحکایات، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، پڑھنے جیسی کتاب ہے۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ ضرور پڑھو وہ کتاب، اس کا نام ہے عیون الحکایات۔ اس میں ایک عجیب واقعہ پڑھا، یعنی عورتوں کی فکر والا واقعہ۔ ہوا کیا، ایک صحابی جن کا نام ہے، آپ نے شاید نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، حضرت سعید ابن حزیم۔ کیا نام ہے؟ حضرت سعید، بس اتنا یاد رکھو، حضرت سعید، ان کے ابا کا نام ہے حزیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا، شام ملک شام کا پریزیڈنٹ۔ کون؟ حضرت۔ پورے 1 سال کے بعد حضرت عمر گئے، حضرت عمر خود گئے۔ کہاں گئے؟ تاکہ انکوائری کرے کہ بھائی ہم نے جن کو گورنر بنایا برابر کام کرتے۔ تو حضرت عمر نے بتایا بھی نہیں کہ میں آ رہا ہوں، ورنہ حضرت عمر بتا دے کہ میں آنے والا ہوں تو پورا شام کھڑا ہو جاوے۔ ارے ہو جاوے کہ نہیں ہو جاوے، امیر المومنین آ رہے، حضرت عمر آ رہے، پورا مجمع کھڑا ہو جائے۔ حضرت عمر نے کسی کو خبر نہیں کیا، اچانک کہاں پہنچ گئے؟ شام۔ اور وہ جو امیر تھے نا، کون؟ حضرت سعید ابن حسین، ان کو بھی نہیں بتایا، سیدھے مسجد میں گئے اور پبلک کو جمع کر دیا۔ سب کو کہا ان کو مت خبر کرنا، پبلک کو جمع کرو۔ جب ساری پبلک پوری جنتا جمع ہو گئی شام کی بڑی مسجد میں، حضرت عمر نے فرمایا 1 سال ہو گیا میں نے حضرت سعید کو آپ کا گورنر بنایا، کوئی کمپلینٹ، کوئی شکایت؟ لوگوں نے 4 شکایت کر دی۔ کتنی شکایت کر دی؟ کیا شکایت کی معلوم؟ پہلی شکایت یہ کی کہ صبح میں دربار لگتا ہے بہت، صبح میں یہ اپنے دربار میں بہت دیر سے آتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں کہوں کہ صبح دربار کھل جاتا ہے، کورٹ کچہری کھلتی 8 بجے اور یہ آتے ہیں 10 بجے۔ تو پہلی شکایت تو یہ کہ دن میں دیر سے۔ کہا دوسری کوئی شکایت؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ دن میں ہم جو بھی معاملہ دیتے اس کا فیصلہ سناتے، رات کو جاتے تو ہماری بات بھی نہیں سنتے، رات کو ہماری بات، حالانکہ گورنر ہے ہمارے، رات کو ہماری بات نہیں سنتے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ پھر تیسری بات کیا کہی کہ یہ مہینے میں 1 دن چھٹی کر دیتے، آتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو چھٹی چلتی نا سنڈے یا فرائیڈے، وہاں چھٹی نہیں کی، کہا یہ مہینے میں 1 دن چھٹی کرتے، ارے مہینے میں 1 دن یہ آتے ہی نہیں ہے، یہ جو کورٹ کچہری دربار لگا ہے اس میں آتے نہیں ہے۔ کتنی کمپلین ہو گئی؟ اور چوتھی کمپلین کا کبھی کبھی ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے، باتیں کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ کہا یہ 4 کمپلین ہے، اور سب نے مل کے کیا کہا، عمر یہ 4 کمپلین کا جواب ملے تو ان کو یہاں رکھو، نہیں تو واپس لے کے جاؤ۔ کن کو؟ حضرت صحابی ہے، بوڑھے آدمی ہے، صحابی ہے۔ حضرت عمر نے پورے مجمع کے بیچ میں ان کو بلایا، کہا بلاؤ اور سعید کو بلاؤ۔ اب جب حضرت سعید آئے اور جب مسجد میں داخل ہوئے، وہ ہو عمر امیر المومنین، یہ تو ہم تو ان کے اندر میں کام کرتے، آئے قریب میں آ گئے، پھٹے پھٹے کپڑے پہنے تھے۔ حضرت عمر نے کہا 1 سال سے میں نے تم کو امیر بنایا۔ بولو کتنے سال سے؟ لیکن یہ پوری جنتا تمہاری 4 کمپلین کرتی ہے، اس کا جواب دو۔ سب سے پہلا جواب یہ کہ دیر میں کیوں آتے ہو صبح میں؟ یہی کمپلین تھی نا، ارے سارے کورٹ کچہری میں صبح 8 بجے آ جاوے اور تم 2 گھنٹہ لے جاؤ۔ کیا جواب دیا میں نے؟ کیا جواب دیا؟ کہا میری بیوی لنگڑی لولی ہے، میری بیوی کا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا، پاؤں بھی کام نہیں کرتا، کھانا میں پکاتا ہوں، میرا بھی پکاتا ہوں، بیوی کا بھی پکاتا ہوں، بچوں کا بھی پکاتا ہوں۔ اور کہا عمر امیر المومنین دیر اس لیے ہوتی ہے کہ کھانا پکنے کے بعد بیوی کو کھلاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، اور جو ابھی کھا لیا پھر سیدھا عشاء کے بعد جا کے کھانا پکاتا ہوں۔ بات سمجھنا ہے کہ نہیں؟ کہا اس لیے مجھے دیر ہوتی ہے، اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہے تو آپ بتائیں۔ حضرت عمر نے کہا کوئی غلطی نہیں۔ ارے بولو کوئی غلطی؟ لیکن حضرت عمر نے کہا دوسری بات ہے، رات کو آپ کسی کی فریاد نہیں سنتے، دن میں فریاد سنتے ہو، رات کو کیوں نہیں سنتے؟ وہ حضرت سعید ابن حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ عمر کو کیا جواب دے؟ میں نے تقسیم کر دیا، دن مخلوق کے واسطے ہے، رات خالق کے واسطے ہے۔ دن میں مخلوق کے فیصلے کرتا ہوں، رات کو اس کے سامنے روتا ہوں، اگر رات کو بھی نہیں رہوں گا تو کب اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا؟ حضرت عمر نے کہا سب بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ اب سننا، تیسری شکایت کیا تھی؟ مہینے میں 1 دن کی چھٹی۔ حضرت سعید کے بارے میں حضرت عمر نے بڑے جلال سے کہا ہم مدینے میں کوئی چھٹی وٹی نہیں رکھتے، تم مہینے میں 1 دن چھٹی کائے کو رکھتے ہو؟ حضرت سعید نے کہا یہ راز بھی کھولنا پڑے گا۔ کہاں کھولنا ہوگا؟ کہا میرے پاس ایک ہی جوڑ کپڑا ہے، ایک ہی جوڑ کپڑا ہے، وہی مہینے میں 1 دن دھونے رکھتا ہوں اور کونے میں چھپ جاتا ہوں، جب کپڑا دھوئے جاتا سوکھ جاتا
वही कपड़ा वापस पहन लेता हूँ। और वो दिन मैं पूरे घर की सफाई करता, मेरी बीवी के हाथ नहीं चलते, पाँव नहीं चलते, पूरे घर की सफाई मैं करता हूँ। एक जोड़ कपड़ा धोता हूँ, वो सूखता है तो पहनता हूँ, इसलिए पूरा दिन मैं लोगों के सामने नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ गई? कितनी बातें हो गई? चौथी बात, हजरत उमर तो रो पड़े, तीनों बात में रो पड़े। कहा तुम बेहोश ही हो जाते हो? भाई यही कंप्लेंट थी ना, बात करते करते बेहोश हो जाते। इतना कहा, बेहोश हो गए, उसी वक्त बेहोश हो गए। जब होश में लाए गए, हजरत उमर ने पूछा माफ करना, बेहोश क्यों हो जाते हो? कब बेहोश इसलिए हो जाता हूँ कि हजरत खुबैब को जब काफिरों ने घेरा था, हजरत खुबैब को जब काफिरों ने घेरा था और हजरत खुबैब को बहुत बुरे तरीके से मारा था। ये कह रहे, हजरत सईद कह रहे, एक जमाना गुजर गया, हजरत खुबैब को लोगों ने घेरे में डाला था और बहुत बुरा मारा था, ऐसा मारा था हदीस पाक में लिखा, हजरत खुबैब को ऐसा मारा, पहले नाक को काट दिया, फिर आंखों को फोड़ दिया, फिर कान को काट दिया। ये सईद कहते, उस वक्त मारने वालों में मैं भी था। कहते मारने वालों में मैं भी था। कभी कभी ख्याल आता है कि खुबैब कयामत में मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या करूंगा। खुबैब को मारने वालों में जब कान काटा जा रहा था, हाथ काटे जा रहे थे, आंखों को फोड़ा जा रहा था, और ये कहते हजरत खुबैब को उस वक्त पूछा गया था कि अगर तुम्हारा जो हाल किया है मोहम्मद का हाल ऐसा करे तो क्या होगा। हजरत खुबैब का हाथ कट गया था, कान कट गए थे, लेकिन हजरत खुबैब ने ये जुमला कहा था, अरे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे नबी के पाँव में कांटा भी चुभेगा वो मुझे गवारा नहीं होगा। कब वो हजरत सईद कहते, उस वक्त मैं था, मारने वालों में मैं था। कभी कभी खुबैब याद आते हैं तो बेहोश हो जाता। बताओ, चारों बातों का जवाब मिल गया? मिल गया ना? मैं बताता हूँ औरतों की शान। हालांकि औरत का हाथ काम नहीं करता है, इनकी बीवी लंगड़ी है, लूली है, काम नहीं करता। हजरत उमर इतने खुश हो गए चारों जवाब से, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए कि तूने चारों जवाब देकर आज उमर के दिल को खोल दिया है। हजरत उमर ने फौरन ऑर्डर दिया, 1000 दीनार इनको पहुंचा दो। 1000, मैंने अभी कुछ दिन पहले उसका वैल्यूएशन निकाला, 1000 दीनार का आज के जमाने में 30 लाख रुपये होते हैं। कितने? 30 लाख। हजरत उमर ने कहा इनको दे दो ताकि ये इनकी बीवी इनके बच्चे सुकून से रहे। ले लिया। बोलो क्या ले लिया? अरे कोई भी ले ले, मेरे जैसा हो तो भी ले ले, आप हुए ले ले, नहीं ले ले, कैसा मेरा मुंह देखते हो आप नहीं ले तो मेरे को दे दो, लेने के लिए उन्होंने 30 लाख रुपये, 1000 दीनार, 30 लाख रुपए दे दिया। वो हजरत क्या नाम था? हजरत सईद। लेकर जब लेकर गए, घर में गए, अपनी बीवी से पूरी बात बताई। तो होता ना आदमी घर में बीवी को बताता है, और हम लोग तो जब तक बीवी को बोले नहीं वहां तक हमको खाना हजम नहीं होता है। हाँ, वो होता कि नहीं होता। हालांकि इमाम गजाली उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बीवी से अपने कारोबार को छुपा ले, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत देगा। लेकिन हम लोग की तो आदत होती ना, हम तो पूरा दिन क्या हुआ, और उसको भी नींद नहीं आती जब तक सोने नहीं, उसके भी पेट में दुखते रहता है, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्या। बल्कि क्या करेगी मालूम, मोबाइल भी चेक करती, कहाँ फोन किया। शक होता है कि इधर उधर कहीं फोन तो नहीं करता, होता कि नहीं होता। खैर, सईद इब्ने हुसैन बोलो कितना लेकर चले? 1000 दीनार घर में लेकर चले। बीवी को सब बातें सुनाई और फिर 1000 दीनार। ओहो, अल्लाह की वलिया थी, लूली थी, लंगड़ी थी, चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, ये क्या लेकर आए? अरे 1000 दीनार 30 लाख रुपया आज के जमाने का, चलेगा अपना घर? क्या कहा मालूम? रोते रोते क्या कहा, मैं तो समझती थी अपना घर खुदा के भरोसे चलता है, आज से उमर के भरोसे चलेगा। क्या रोई होगी वो औरत, ऐसी रोई होगी, हालांकि बेचारी के हाथ नहीं पाँव नहीं है। रोकर कहा, अपने शोहर से कहा, आज तक हमारा घर जौ की रोटी पर चला और खुदा के भरोसे पर चला। तुम अमीरुल मोमिनीन है, तुम्हारे पास एक जोड़ कपड़ा है, मेरे पास एक जोड़ कपड़ा है, खुदा के भरोसे पर घर चला। अब से उमर के भरोसे घर चलेगा, और मैं उमर के भरोसे से अगर घर चला जाओ, मेरे को तलाक दे दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो हजरत सईद वापस लेकर चले। कितने? हजरत उमर वहीं बैठे थे। कहा अमीरुल मोमिनीन एक बात कहो। कहा क्या? कि वापस ले दो। एक कहा क्यों वापस? लेकर गए ना, बुरी बात सुनाई कि मेरी बीवी कहती है खुदा के घर भरोसा चलाओ, उमर के भरोसे मत चलाओ। हजरत उमर रोए, जाकर कहा मेरी बहन को ये दे दो।
اور کہو اسے جہاں خرچ کرنا ہو خرچ کر لے گئے. جاؤ لے جاؤ میری بہن کو دے دو. حضرت عمر نے جب وہ پیسے واپس بھیجوائے, حضرت سعید اپنی بیوی کو جا کر پیسہ دیتے ہیں. بیوی کیا کرتی ہے؟ اچھا عمر نے میرے کو مالک بنایا, کہا مالک بنایا. وہ بیوی گئی ہے, ان کے شوہر حضرت سعید کہتے ہیں تھوڑی دیر میں میری بیوی واپس آئی, آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جتنی بیوہ عورتیں تھی سب نے بانٹ کر واپس آ گئی. میرے پیاروں, یہ اس زمانے کی عورتوں کا یہ معاملہ تھا. آج تو ہمارے مردوں کے پاس بھی یہ سب نہیں. جھوٹ, کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ. کتنی زمینوں پر ہم نے قبضہ کیا, کس کی ہے؟ وہ لندن میں رہتا ہوگا, کہ کینیڈا میں رہتا ہوگا, کہ امریکہ میں رہتا ہوگا, اور وہ بیچارہ جب یہاں پہ آئے گا میری زمین, جا جا تیرا باپ بھی نہیں دیتا. ہم اتنے زمانے سے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں بڑے سے بڑے کا انتقال ہوتا ہے, انتقال ہونے پر کرسیاں لگتی ہے, ہم بیٹھتے ہیں اور روتے بھی ہیں. انصاف کے ساتھ بتاؤ, جو مرنے والا مرا, وہ جو چیز چھوڑ کے گیا شریعت کے مطابق وراثت کس نے بانٹا؟ حالانکہ ایک ایک چمچی میں اس کا حصہ لگتا ہے, ہمارے گھر کی ایک ایک پلیٹ میں اس کا حصہ لگتا ہے, ایک ایک برتن میں حصہ لگتا. اور مرنے والا مر گیا, اب بہن کو کتنا دینا ہے, بیٹی کو کتنا دینا ہے, چچا کو کتنا دینا ہے, گھر کے وارثوں کو کتنا دینا, کچھ نہیں. جو گھر کا بڑا ہے اس کا پیٹ سب سے بڑا ہے. کون سی شریعت ہے میرے پیاروں؟ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی نا بات؟ وہاں عورتوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا. آپ نے ایک عورت کی بات آئی تو ایک بات اور بتاؤ, آپ نے رابعہ بصریہ کا نام سنا؟ ارے بولو, سنا کہ نہیں سنا؟ بڑا اچھا. میں نے ان پر کئی کتابیں پڑھی, جن پر حضرت رابعہ پر, لیکن ایک بات میرے کو بہت پسند آئی, بہت پسند آئی. حضرت رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا. بولو, حضرت رابعہ بصریہ کا دفن کرنے والوں نے دفن کر دیا. ایک زمانے کے بعد حسن بصری نے خواب میں رابعہ بصریہ کو دیکھا. حسن بصری ان کے بیٹے کی عمر کے, رابعہ بصریہ ماں کی عمر کی. رابعہ بصریہ کا تو انتقال ہو گیا. ایک زمانے کے بعد سننا, ایک زمانے کے بعد حضرت حسن بصری خواب میں دیکھ رہے. کس کو دیکھ رہے؟ تو حسن بصری تو بیٹے کے درجے میں تھے. کیا پوچھا؟ کیف فعل بک ربک, کیف فعل بک ربک. کہا رابعہ سے پوچھا, تو قبر میں چلی گئی, زمانہ ہو گیا, اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ بولو بولو, اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ. رابعہ بصریہ نے کیا کہے, میرے بیٹے حسن, اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا بتاؤ. میں قبر میں گئی, 2 فرشتے آ گئے. کتنے فرشتے آ گئے؟ آتے نا فرشتے, منکر نکیر, کیا نام ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا میں تو گئی, قبر میں گئی, 2 فرشتے آ گئے, ایک کا نام منکر, ایک کا نام. حسن بصری نے خواب میں کہا وہ تو آنے والے ہیں, وہ تو سب کی قبر میں آنے والے, تو تیری قبر میں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ رابعہ بصریہ نے خواب میں کیا کہا؟ تعجب کی بات ہے. دونوں فرشتے آ کے میرے کو سوال پوچھتے, تیرا رب کون؟ بھائی پہلا سوال, مر ربک. کہتے دونوں فرشتے آ کے میرے کو پوچھتے مر ربک, تیرا رب کون؟ حسن بصری کیا کہتے, جواب برابر دیا کہ نہیں دیا؟ خواب میں جواب میں نے کیا دیا معلوم؟ میں نے فرشتوں کو پوچھا کہاں سے آئے ہو. رابعہ بصریہ کہتی ہے خواب میں نے دونوں فرشتوں کو پوچھا کہاں سے آئے. فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے پاس سے آئے. کتنے دور سے آئے؟ تو کہا 7 آسمان کو پار کر کے آئے. ہر آسمان کے بیچ میں کتنی دوری ہے؟ کہا 500 سال کی مسافت. تو حضرت رابعہ بصریہ کہتی میں تو دونوں فرشتے پہ غصے ہو گئی. اتنا اوپر سے آئے ہو, 7 آسمان سے آئے ہو, 500 سال کی مسافت سے آئے ہو, اور مجھے پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ میں پوری زندگی زمین پہ اللہ 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 کری, 2 فٹ نیچے آ گئی تو میرے کو پوچھتے ہو کہ رب کون ہے؟ تم اتنے اوپر سے نہیں بھولے, میں اتنا جلدی بھول گئی. ارے سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی فرشتوں کو کہا تم آسمان سے آئے, 7 آسمان کو پار کیا, ہزاروں سال کی مسافت طے کی, تم خدا کو نہیں بھولے. میں تو زمین پہ کی گھڑا کھول کے میرے کو قبر میں ڈالا, میں بھول گئی کہ خدا کون ہے. جاؤ میں تم کو سوال کرتی ہوں, بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں تو نزدیک والی ہوں, تم دور والے ہو, بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتے چلے گئے, جا کے اللہ کو کہا. رابعہ بصریہ کہتی جا کے اللہ کو کہا, اللہ یہ تو ایسا پوچھتی. اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ رابعہ بصریہ فرماتی ہے حسن بصری کو خواب میں فرماتی, اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا فرشتوں بیٹھ جاؤ, تمہارے ایمان سے بڑا ہوا میرا رابعہ کا ایمان ہے.
میرے دوستوں، جو زندگی ایسے گزارتا ہے قبر اللہ اس کو ایسی جنت دیتا ہے۔ میرے پیاروں، آج تک جمعہ کی رات ہے، میں ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک تشکیل ہوگی۔ تشکیل سمجھتے ہو نا؟ وہ پیر عمل والے تشکیل سمجھتے ہو نا؟ ایک بات ہے میرے پیاروں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی محبت کو تھام لو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے۔